سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 33۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون۔ وهو الذي خلق الليل والنهار، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا رات اور دن کو، والشمس والقمر، اور سورج کو اور چاند کو، کل فی فلک یسبحون، سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور ہم نے نہیں رکھا کسی بھی بشر کے لیے آپ سے پہلے ہمیشہ زندہ رہنا۔ افإن مت، کیا بھلا اگر آپ دنیا سے چلے جائیں گے، فہم خالدون، تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم آزمائیں گے تمہیں اچھے اور برے حالات سے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب تجھے دیکھتے ہیں یہ کافر لوگ، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو یہ ساتھ ہی تجھے مذاق کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کہ کیا یہ وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا غلط تذکرہ کرتا ہے۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، جبکہ خود یہ اللہ رحمان کے ذکر کے کافر ہیں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے دلائل میں آسمان و زمین کو پیش فرمایا۔ آج کی جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی، پہلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے رات اور دن کے نظام کو، سورج اور چاند کے نظام کو بطور دلیل کے پیش فرمایا ہے۔ میرے محترم دوستو، جیسا کہ کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ کائنات کی ایک ایک چیز پہ انسان غور کرے تو ہر چیز بول کر یہ گواہی دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ اور خاص طور پہ یہ جو بہت بڑی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، رات اور دن، یہ ایسے نظام ہیں جو ہمیں بالکل صحیح طور پر یہ بتلاتے ہیں کہ ان سارے چیزوں کو چلانے والا کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین۔ رات اور دن کا نظام ہے، خود بخود نہیں چل رہا، اس کو کوئی چلا رہا ہے۔ ہم 24 گھنٹے عمومی طور پر
ایک عام دنیا کے اندر 24 گھنٹے کا دن اور رات ہے، بعض علاقوں میں اس سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، انتہائی شمال یا جنوب میں جا کر، لیکن عمومی دنیا کے اندر تقریباً 24 گھنٹے کا دن اور رات ہے۔ اس میں رات کبھی بڑی ہے، کبھی چھوٹی ہے، کبھی دن بڑا ہے، کبھی دن چھوٹا ہے۔ ابھی آج کل راتیں جو ہے وہ بڑی ہو رہی، دن چھوٹے ہو رہے ہیں۔ یہ نظام کوئی آج کا نہیں چل رہا، یہ صدیوں کا نظام چل رہا۔ آج 22 جولائی کو سورج کا طلوع اگر 5:18 پہ ہے تو آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں تو یہی 5:18 پہ اس کا طلوع ہے 22 جولائی کو۔ اس سے 1000 سال پیچھے چلے جائیں تو تقریباً یہیں پر سورج کا طلوع ہے۔ اس صدیاں بیت گئی اس نظام کو چلتے ہوئے، اور اس میں ایک رتی کا بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ اور اسی طرح دن کا نظام ہے، اسی طرح رات کا نظام۔ حالانکہ میرے دوستو، دنیا کے اندر انسان کتنا زبردست نظام بناتا ہے، لیکن وہ نظام فیل ہو جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے ہمیں سکھر جانا ہوا، ٹرین پہ جانا تھا، رات 9 بجے کی یہاں سے ٹرین کا وقت تھا 9:10۔ رات ہم پہنچ گئے اسٹیشن پر، تو اگلے دن صبح 6 بجے گاڑی پہنچی، ساری رات وہی اسٹیشن پہ اور صبح 6 بجے گاڑی پہنچی۔ تو یہ نظام ہمارے بنائے ہوئے نظام جن میں گھنٹوں نہیں دنوں کے حساب سے تاخیر ہو گئی، لیکن ایک اللہ رب العالمین کا نظام ہے جس میں ایک بال برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ اس نظام کا صحیح چلنا، یہی اس بات کی شہادت ہے کہ چلانے والا قادر مطلق اللہ رب العالمین۔ اب ساری انسانیت زور لگائے رات کے بڑھنے کے نظام کو روک لے، دن کے چھوٹے ہونے کے نظام کو روک لے، تو سارے زور لگا کے بھی اس نظام کو روک نہیں سکتے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے دن ہو جائے تو بتاؤ فَمَن يَأْتِكُم بِلَيْلٍ يَسْكُنُونَ فِيهِ، کون تمہارے پاس وہ رات لائے گا جس میں سکون حاصل ہو؟ رات باعث سکون ہے، وہ کون لے کے آئے گا تمہارے پاس؟ اور اگر فرمایا تمہارا رب رات کو ہی ہمیشہ کے لیے بنا دے، کبھی دن نہ چڑھے، تو بتاؤ فَمَن يَأْتِكُم بِضِيَاءٍ، کون تمہارے پاس دن کا چاندنا لے کے آئے گا؟ کون روشنی لے کے آئے گا؟ تو یہ دن رات کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور فرمایا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کا نظام۔ سورج آ رہا ہے، ابھی چاند آ رہا ہے، اور یہ اپنے مدار میں گھوم رہے، چکر لگا رہے۔ یہ سارا نظام کس نے بنایا اور چلایا؟ اللہ رب العالمین۔ سورج اپنا ایک چکر 24 گھنٹے میں پورا کر رہا ہے، ایک چکر اپنا اس کا مدار کا 365 دن میں پورا ہو رہا ہے۔ موسموں کی تبدیلی اس کی وجہ سے ہو گئی، چاند ہر مہینے میں اپنا چکر پورا کر رہا ہے۔ کل فی فلک یسبحون، یہ سب کے سب ایک مدار کے اندر تیر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ لفظ ارشاد فرمایا یسبحون کا، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا تیرنا۔ پہلے کوئی وقت تھا، یہ فلسفی لوگ، سائنسدان لوگ ہمیں بتلاتے تھے کہ نہیں، یہ سورج چاند جو ہے یہ فٹ ہیں آسمان کے اندر، جیسے یہ بلب جو ہے چھت میں فٹ ہے، یہ کہتے ہیں ایسے سورج اور چاند بھی فٹ ہیں۔ لیکن مسلمان اور علماء اور قرآن کریم یہ بتلاتا تھا کہ یہ فٹ نہیں ہے، یہ تیر رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں۔ اور آج کی سائنس قرآن کریم کے ہی اس نظریے کی تائید کر رہی ہے۔ آج اسی پرانے نظریے کو خود سائنسدان جھٹلا رہے ہیں کہ یہ آسمان و زمین میں جڑے ہوئے نہیں، بلکہ یہ آسمان سے بہت نیچے، آسمان ان سے بہت اوپر، یہ درمیان میں فضا کے اندر چکر لگا۔
اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ اب وہی ان کا چکر ہوتا ہے کہ کبھی سورج اور چاند کے درمیان زمین آ جاتی ہے تو چاند گرہن ہو جاتا ہے، اور کبھی چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جائے اور زمین کے درمیان چاند آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نظام شمسی کا حصہ ہے، اللہ پاک نے اس کو اس انداز سے بنایا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، آپ نے فرمایا یہ دونوں اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانیاں، اور جس وقت فرمایا یہ ہو اس وقت تم عبادت میں مشغول ہو جاؤ، اس کو کھیل تماشا نہ سمجھو، اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف مشغول ہو جاؤ۔ سورج گرہن پہ ہمیں نماز بتائی گئی جس کو نماز کسوف کہا جاتا ہے، چاند گرہن پہ ہمیں نماز بتائی گئی جس کو نماز خسوف کہا جاتا ہے۔ سورج گرہن کی نماز کو علماء نے اجتماعی طور پہ جماعت کے ساتھ پڑھنا مسنون لکھا ہے، چاند گرہن کی نماز انفرادی طور پر ہر شخص اپنے گھر میں یا مسجد میں نوافل ادا کرے، یہ نماز خسوف ہے۔ تو یہ دونوں اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانیاں، لیکن ہم نے اس کو کھیل تماشا سمجھا اور عجیب سی باتیں بنا دی، اس کو حملہ جو ہے فلاں نہ کرے اور فلاں عورت فلاں نہ کرے، اور یہ اثرات ہوتے ہیں وہ اثرات ہوتے ہیں۔ یقیناً جہان پر ایک بڑا سخت وقت ہوتا ہے، لیکن توہمات کا کوئی حصہ دین کے اندر نہیں، سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، جب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلائل کے ذریعے سے اللہ کی توحید کو ثابت کر دیتے، اپنی رسالت اور ختم نبوت کو ثابت کر دیتے، قرآن کریم کی حقانیت واضح ہو جاتی، قیامت کا آنا بالکل نکھر کے سامنے آ جاتا، اور دلائل میں کافر مقابلہ کرنے کی ہمت جواب دے جاتی ان کی، تو پھر کہتے کہ یار چھوڑو، اس سے بحث ہی نہ کرو، یہ نعوذ باللہ مر جائے گا، اس کا نظریہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس انتظار میں تھے، جیسا کہ دوسری جگہ قرآن کریم نے بتلایا، خود کہتے تھے نتربص بہ ریب المنون، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب اس پہ موت کا چکر آ جائے، نعوذ باللہ یہ دنیا سے جائے گا تو پھر اس کا دین جو ہے وہ سب، اس کا نظریہ، اس کی سوچ، اس کے عقائد سب ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے ان سے کہا کہ دیکھو یہ بھی میرے ایک بندے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے انسانوں میں سے ایک عظیم انسان ہے، بندے ہیں، اور کسی بندے کے لیے ہم نے یہ طے نہیں کیا کہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہے گا، آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے، کوئی شک نہیں، اور جب آپ نے چلے جانا ہے تو ظالمو تم نے کون سا یہی رہ جانا ہے، انہوں نے جانا ہے تو تم نے بھی تو مرنا، تم نے بھی چلے جانا ہے۔ افإن مت، اگر آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو فہم الخالدون، کیا یہ لوگ ہمیشہ یہاں پہ رہیں گے؟ انہوں نے بھی تو مر جانا ہے، اور یہ اللہ کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد نظریہ کس کا ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ، عقیدہ، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، صحابہ چلے گئے، تابعین چلے گئے، تبع تابعین چلے گئے، آپ کا عقیدہ اور نظریہ آج بھی زندہ، 14 صدیاں بیت گئی، اور قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ زندہ اور جاوید رہے گا۔ پوری دنیا کے اندر آپ کا دین اور اسلام اور آپ کے عقائد، کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت آپ کے عقائد و نظریات کو دنیا سے مٹا نہیں سکتی، یہ ہمیشہ رہے گا۔ کچھ لوگ یوں کہنے لگ جاتے ہیں، کہتے جی لو جی یہ اگر اللہ کا نبی ہے تو دنیا سے جائے گا کیسے؟
نبی تو وہ ہونا چاہیے جس پہ کبھی موت آتی نہیں، جو دنیا سے چلا جائے، فوت ہو جائے، وہ نبی کیسا؟ تو اللہ پاک نے اس کا جواب بھی اس میں بتا دیا کہ دیکھو تم ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہو، اے اہل مکہ، اہل عرب، تم بھی ان کو اللہ کا نبی مانتے ہو، حالانکہ وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اے یہودیو، تم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہو، حالانکہ وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اے عیسائیو، تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہو، وہ اس وقت چوتھے آسمان پر موجود ہیں، قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے، اور پھر ان کو بھی دنیا میں وفات نصیب ہوگی، اور وہ بھی اسی زمین میں مدفون ہوں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو جب یہ سب دنیا سے جا رہے ہیں یا چلے جائیں گے، اور ان کی نبوت اور رسالت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا سے چلے جائیں تو آپ کی نبوت اور رسالت میں کیوں فرق پڑ جائے گا؟ تو آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اور سید البشر ہے، فخر البشر ہے۔ اگر آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ کوئی نبوت کے منافی نہیں۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، اپنا وقت دنیا کا وہ اس کو پورا کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور پہلے انبیاء علیہ السلام میں فرق یہ ہے کہ وہ دنیا سے گئے، اور ان کے کچھ عرصہ کے بعد جب نئے نبی آئے تو ان کی نبوت کا دورانیہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی طرح کا بھی کوئی نبی نہیں آنا، تو اللہ پاک نے آپ کی نبوت کے دورانیے کو طویل کر دیا ہے، جو قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، لیکن آپ کی نبوت کا سکہ علماء کے ذریعے، اہل دین کے ذریعے اور نیک لوگوں کے ذریعے یہ قیامت تک آپ کی نبوت کا سکہ چلتا رہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے میرے محبوب ان کو بتائیے، کل نفس ذائقۃ الموت، کسی نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، کسی نے سدا نہیں رہنا، ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا۔ میرے محترم دوستو، موت ایک بڑی سخت چیز ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے ذائقہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ذائقہ کا معنی ہوتا ہے چکھنا، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا، یہ پیالہ ہر جان کو پینا ہے۔ بعض مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں نفس سے مراد انسان ہے اور جنات ہیں، کہ اس زمین پر رہنے والی ہر مخلوق نے موت کا ذائقہ چکھنا، چاہے وہ انسان ہے، جنات ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، کوئی اور مخلوق ہے۔ لیکن آسمان کی مخلوق یعنی فرشتے وہ اس سے مستثنا، ان کو موت کا ذائقہ نہیں چکھنا پڑے گا۔ لیکن دوسرے مفسرین کرام رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ ہر ایک کو، چاہے آسمانی مخلوق ہے چاہے زمینی، ایک دن ہر ایک کو مرنا، چاہے تھوڑے وقت کے لیے ہی صحیح، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا۔ وَمَا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں ہم تمہیں خیر اور شر سے آزماتے ہیں۔ شر دیں گے کبھی، شر کس کو کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کسی بھی انسان کی طبیعت اور مزاج کے مخالف جتنے بھی حالات ہیں، وہ تندرستی کی اعتبار سے ہوں، وہ مالی خوشحالی کے اعتبار سے ہوں، وہ اولاد کے اندر کمی کے اعتبار سے ہوں، جو بھی ناگوار حالات ہیں انسان کے لیے وہ سب شر کے حالات ہیں، اور خیر کے حالات وہ جو ہر انسان کی طبیعت کے موافق ہو، مزاج کے مطابق گھر مل جائے، مزاج کے مطابق بیوی مل جائے، مزاج کے مطابق سواری مل جائے، مزاج اور طبیعت کے مطابق مال و دولت مل جائے، یہ خیر کے حالات ہیں۔
لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں شر کے حالات ہوں یا خیر کے حالات ہوں، یہ دونوں حالات ہماری طرف سے آزمائش کا ذریعہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کوئی شر کے حالات میں ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مجھ سے بڑا ناراض ہے، کوئی خیر کے حالات میں ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ مجھ سے بڑا راضی ہے۔ یہ اللہ پاک کو پتہ ہے وہ کس سے راضی ہے، کس سے ناراض ہے۔ اچھے اعمال اختیار کرے تو اللہ راضی ہے، غلط اعمال اختیار کرے تو اللہ ناراض ہے۔ اچھے اعمال والا امیر ہو یا غریب ہو، اور برے اعمال والا امیر ہو یا غریب ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس سے آزمائیں گے تمہیں، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو لوٹ کے میرے پاس ہی آنا ہے، ہماری طرف آنا ہے تم سب، اور وہاں فیصلے ہوں گے کون کس پانی میں ہے، کون کس جگہ پہ کھڑا ہے، کس کا کیا مقام ہے، یہ وہاں فیصلے ہوں گے۔ دنیا کے اندر تو فرمایا صورتحال یہ ہے میرے محبوب، اذا رآک، یہ لوگ الذین کفروا، یہ کافر لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو ان یتخذونک الا ہزوا، یہ آپ کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، آپ کا سخریہ اڑاتے ہیں، آپ پہ آوازیں کستے ہیں، آپ کے لطیفے بناتے ہیں، جگتے مارتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ نقلیں اتار کر آپ کو گویا کہ یہ تذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات، یہ رویہ میرے دوستو اہل باطل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہا، آپ کے صحابہ کے ساتھ بھی رہا، اور آج تک اہل باطل کا یہ رویہ اہل حق کے ساتھ چلتا چلا آ رہا ہے۔ آج بھی دین والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کی داڑھی پگڑی کی توہین کی کوشش کی جاتی ہے، اور سنت اعمال کو اختیار کرنے پہ ان کو مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، یہ ابھی استنجا ٹھیک کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، ان کو شلواریں اوپر کرنے سے فرصت نہیں۔ استنجا میرے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سے اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق، دین کا مذاق ہے۔ میرے محترم دوستو فرمایا میرے محبوب یہ تو آپ کو مذاق کا نشانہ بنائے ہوئے، اور کہتے ہیں اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، یہ وہ انسان ہے جو تمہارے خداؤں کا تذکرہ کرتا ہے، تمہارے معبودوں کی نفی کرتا ہے، یہ وہ انسان ہے۔ گویا انتہائی حقارت کے ساتھ دیکھتے ہیں، یہ وہ انسان ہے۔ میرے محترم دوستو یہ رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا، آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ دوسروں کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، خود اللہ کے ذکر کے یہ لوگ منکر، رحمان کی جو انتہائی رحم کرنے والا، 70 ماؤں سے زیادہ شفقت اور مہربانی اپنے اندر رکھنے والا، اس اللہ پاک کا یہ انکار کرتے ہیں، اس رحمان کے یہ منکر ہیں۔ اور یہ بچے ہوئے بھی اسی لیے ہے کہ وہ بڑا ہی رحمان ہے، وہ بڑا ہی مہربان ہے، ورنہ اگر یہ کسی اور کا انکار کرتے تو وہ شاید ان کو جینے نہ دیتا، لیکن وہ چونکہ رحمان ہے وہ منکروں کو بھی کھلا اور پلا رہا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی پال رہا ہے، جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو بھی مہلت دے دیتا ہے۔ چنانچہ آگے اسی جلد بازی کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ لوگ بعض اوقات جلد بازی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض مسلمان بھی کہہ دیتے ہیں جی جلدی عذاب کیوں نہیں آ جاتا، تو وہ جلدی کیوں نہیں آتا، اس کا حل کیا ہے، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں بیان فرمایا، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔
اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية البريد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا